آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ زیادہ سمجھداری اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ماضی کے صفحات کو طے کرتے جانا چاہیے، لیکن بعض صفحات کے کونے موڑ کر رکھنا چاہیے تاکہ ان پر لکھا سبق بھول نہ جائیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہاریں، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ اگر آپ نظر انداز کرنے کی عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے سکون اور اطمینان۔ شکر ادا کرتے رہو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لی۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، بس شکر کا ورد کرتا رہیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ زندگی تمہیں وہ نہیں دے گی جو تم چاہتے ہو، زندگی تم کو وہ دے گی جس کے تم قابل ہو۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچ اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم سے کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم سے کم اپنی نماز سکون سے پڑھ سکیں، اپنے رب کی خاطر۔ جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائیں تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہیں۔ ذکر سے اندر کی صفائی ہوتی ہے، علم سے ترقی ہوتی ہے، اور انسان کو دونوں کی ضرورت ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکال لو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ عادتیں بڑھاپے میں پختہ ہو جاتی ہیں، اس لیے انہیں جوانی ہی میں سدھار لینا چاہیے۔ دو صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کرنے سے بڑا انتقام نہیں۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا دل اتنا ہی مطمئن ہوگا۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ میں نے مدد کرنے والے کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والے کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں سنا، اور آسانیاں بانٹنے والے کو مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ غصہ انسانی تعلقات کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جسے اپنے غصے پر قابو نہ ہو زندگی میں بہت قیمتی چیزیں بہت جلدی کھو دیتا ہے۔ غصے کا سبب اندر چھپا تکبر ہوتا ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون اور ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ یا اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ جب تم نماز کے وقت کا بے اقراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا۔ نمک روٹی کھا کر سو جانا، لیکن اپنوں کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلانا، کیونکہ اتنا وہ دیں گے نہیں، اس سے زیادہ جتنا سنائیں گے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ دولت کا مل جانا خوش نصیبی کی علامت نہیں، صرف نصیب کی بات ہے، مگر دولت ملنے کے بعد دوسروں پر خرچ کرنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔
अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिससे किसी फ़ायदे या मुफीद की तवक्का नहीं होती। अगर किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि मोती अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो फिर भी कीमती रहता है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और अगर वक्त ख़राब चल रहा हो तो आपका मजाक भी गलत बन जाता है। अपने बच्चों को दीन सिखाएं, बाकी सब कुछ उनको दीन सिखा देगा। कहते हैं वक्त के साथ साथ हर ज़ख्म बढ़ जाते हैं, मगर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कुछ लोग बुरे नहीं होते, बस वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। वो हमारे साथ इतना बुरा कर जाते हैं कि चाहकर भी दिल फिर उन लोगों की तरफ नहीं पलटता। हम चाहते हैं जो बुरा करे या जो बुरा हो उसके साथ उससे भी ज़्यादा बुरा हो। बस एक सी ख्वाहिश की वजह से हम उस बुरे इंसान से भी ज़्यादा बुरे बन जाते हैं। उसको माफ़ करके मामला अल्लाह पाक पर छोड़ दे, यही सज़ा उसके लिए काफ़ी है। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए वो मज़बूत रहते रहते थक जाते हैं। कुछ लोग अपने मतलब की आड़ में दूसरों के एहसासात के साथ खेलकर खुद को अफलातून समझ रहे हैं। गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामी भी सवाब है, इसलिए अपने इरादे नियत की इस्लाह ज़रूर कीजिए। जो अपनी गुफ्तगू में सच बोलता है उसकी खुशी इखलाकी में इजाफ़ा होती है। ज़बान का ज़ख़म तलवार के ज़ख़म से ज़्यादा सख्त है। अच्छे लोगों से अल्लाह इम्तहान बहुत लेता है पर साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है मगर साथ नहीं देता। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम खामोश इसलिए नहीं रहते कि हमें बोलना नहीं आता, हम खामोश इसलिए होते हैं कि हर लफ्ज़ की कीमत जानते हैं। वक्त ने सिखाया कि हर अपना अपना नहीं होता और हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी नहीं होती। हमने खुद को टूटते देखा है मगर फिर भी खुद को किसी के सामने बिखरने नहीं दिया, क्योंकि वक़ार दर्द से ज़्यादा होता है। चुपके से समेटें, चुपके चुपके किसी के काम आना, मोहब्बत जीतना, किसी को जगह देना, हौसला देना, मुसीबत में किसी के पास होना, अपनी ख्वाहिश को छोड़कर दूसरों की पूरी करना, ये छोटी छोटी बातें इंसान के लिए बहुत सी दुआएं इकट्ठी करने का ज़रिया बन जाती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बुरा होना दोनों ही नुकसानदा है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होने पर लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा कड़वा या बुरा होने पर आपसे क़ती ताल्लुक़ हो जाते हैं। एक जुमला ऐसा है जो सख्त से सख्त गलती को भी छोटा बना देता है, संगदिल से संगदिल शख्स को भी मोम बना देता है, बड़ी से बड़ी आग के लिए पानी का काम कर देता है, जालिम को रहम पर मजबूर कर देता है, दुश्मन को दोस्त बना देता है। वो है माफ़ करना। आज़ाद करदा हर वो रिश्ता जिससे आप बेजार हों, आज़ाद कर दें हर वो शख्स जो आपसे बेजार हो, आज़ाद कर दें हर वो ख्वाहिश जो आपको बेसुकून रखती है, आज़ाद कर दें हर वो ख्वाब जिसकी कोई ताबीर नहीं, आज़ाद कर दें खुद को हर परेशानी से, दुख से, तकलीफ़ से, क्योंकि ये सब अपने वक्त पर ठीक होगा। मुस्कुराएं कि अल्लाह ने आपको आज़ाद पैदा किया है। रोज़े महशर सबसे सख्त हिसाब हुकूकुल इबाद का होगा। अपनी वजह से किसी को ये कहने की नौबत ना आने दें कि मैं अपना मामला अल्लाह के यहाँ पेश करता हूँ। याद रखें, किसी के ये कहने से पहले अपना मामला सुलझा लीजिएगा, क्योंकि इस रब के यहाँ ना जज बिकते हैं और ना ही गवाह ख़रीदे जा सकते हैं और ना ही वकील, क्योंकि अल्लाह ख़ुद गवाह, ख़ुद जज और ख़ुद ही वकील है। हमेशा उस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हैं। हमें प्यास लगती है तो हम किसी से पानी मांग सकते हैं, परिंदे प्यास के वक्त पानी नहीं मांग सकते। शदीद गर्मी में परिंदों के लिए साए में पानी का इंतज़ाम करें, हमें इसका ज़रूर अजर मिलेगा। फरिश्ते किन के लिए दुआ करते हैं? रात को बावजूद सोने वालों के लिए, नमाज की जगह बैठे रहने वालों के लिए, पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने वालों के लिए, सफ़ मिलाने वालों के लिए, फ़जर और असर की नमाज़ पढ़ने वालों के लिए, लोगों को खैर सिखाने वालों के लिए, सहरी करने वालों के लिए, खर्च करने वालों के लिए, इबादत के लिए निकलने वालों के लिए।
یقین اللہ یقین والوں کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگتے نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھ کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور تب وہ بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کہتے کس کو ہیں؟ یقین کو۔ مکمل یقین، غیب پر یقین، اللہ پر یقین، اس کے ہر فرمان پر یقین۔ زندگی میں سب سے زیادہ آزمائش بھی ایمان کی ہوتی ہے۔ جب ہر راستے تمہیں مایوس کر رہے ہوں اور پھر بھی تم رب کے درد کو تھامے رکھو تو جان لینا کہ تم ایمان والے ہو، اور آزمائش بھی ہمیشہ انہی کی ہوتی ہیں جن کے دل میں ایمان ہو۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہیں جانتا، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات میں عبادت، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح وغیرہ۔ اس لیے جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکی نجات کا سبب بنتی ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی نفاست یہ ہے کہ آپ دوسروں کے عیب، چغلی اور نجی معاملے میں دخل اندازی سے دور رہیں۔ آپ کا دل صاف ہو، سوچ روشن ہو، اخلاق عمدہ ہو، آپ کے خیالات آپ کی ظاہری شخصیت سے بھی زیادہ شائستہ ہو، آپ کے جذبات آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو، اور آپ کا اخلاق آپ کی صورت سے کہیں زیادہ دلکش ہو۔ یقین کیجئے آپ کی ایسی شخصیت اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور جو رب کا محبوب بندہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ نماز عبادتوں میں بہترین عبادت ہے۔ 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر سے وہی کام ہو گیا، میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ مجھے ہمت دے اس گناہ کو ترک کرنے کی، مجھے مضبوط بنا دے، مجھے سکھا دے کیسے اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کر کے آپ نے اٹھنا ہے اور کوئی نیکی کا کام کرنا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسانیاں کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو، چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شائستہ چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب بھی ہمت مت ہارو اور نہ ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کا راستہ۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ: جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، ہمیں جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت کو دیکھو، مرنے کے بعد ہم سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اور جب زمین پر بیٹھو تو نظر جھولی میں رکھو، ہمیں خالی ہاتھ جانا ہے۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول: دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔